اولاد کا ہونا، اللہ کے لیے محتاج کا ہونا کہ اللہ محتاج ہے. یہودیوں کے بارے میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم سے زکات اور صدقے اور خیرات مانگتا ہے. جب ابو بکر نے اس کے جواب میں چوپڑ مارا تھا. یہ اس دور کے کافروں کا جرم تھا. وہ اللہ کے بارے میں بری باتیں کہتے تھے، اللہ کی اولاد ثابت کرتے تھے، اللہ کے بارے میں محتاج اور فقیر اور اس کے ہاتھ کو کنجوس اس طرح کے جملے استعمال کرتے تھے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ ہم سے مانگتا ہے. اور مشرکین مکہ، کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، جس کے بارے میں، جس کے جواب میں اللہ نے ساری چیزوں سے اپنی ذات کو پاک کر کے بیان کیا کہ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ پاک ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ اس کی اولاد ہے. وہ یکتا اور تنہا ہے، اس کا کوئی مثال نہیں ہے، اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے. اور مالک کہتا ہے مشرکین کے اس جواب میں کہ اللہ کی بیٹی یہ ہے، فرشتے، مالک کہتا ہے ارے ربک البنات ولہم البنون، تم نے اپنے لیے بیٹوں کو پسند کیا اور اپنی طرف بیٹیوں کی نسبت کی. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا، مؤنث پیدا کیا اور یہ اس وقت ان کی پیدائش میں گواہ تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون. دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی کی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، بے شک یہ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات على البنین ما لکم کیف تحکمون، کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو اور بیٹیوں کو بیٹوں پہ ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا حکم لگاتے ہو؟ اللہ سے ڈر کے اس مسئلے کو بیان کر رہا، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اس دور کے مجرموں کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دے. اگر اس دور کے اہل شرک کے چہرے پر پڑی ہوئی چادروں کو اتار کر پھینکنا مقصود نہ ہوتا، یہ جرم ہم بیان نہ کرتے. یہی جرم جو کفار مکہ کرتے رہے، اللہ کی طرف نفس اور بری باتوں کو نسبت کرنے کا یہی جرم آج کے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے. یہ فتاوی رضویہ ہے، حضرت احمد رضا خان صاحب کا شائع کیا ہے، اس کو دارالعلوم امجدیہ مکتبہ رضویہ نے. اس فتاوی کے صفحہ نمبر 745 میں سنیے، دل کو تھامیے اور اے جوان، اس جوانی کا باس کرتے ہوئے تیاری کر. قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تو کیا جواب دے گا؟ اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا، تو جوان تھا، طاقت والا تھا، قوت والا تھا، اور میری ذات کے اوپر اس طرح کے تان و تشنیع ہوتے تھے، میری توحید کو مٹایا جاتا تھا، اللہ کی توحید کو قربان کیا جاتا تھا، قبر والوں کو پوچھ کر تو نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ ایک سوال بستر پہ بیٹھتے ہوئے سوچئے ایک سوال کو، میں نے اور آپ نے اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے کیا کیا، اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ حالانکہ جب رسول اللہ فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے، اللہ سوال کرے گا عمر کہاں گزار رہا ہے، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا. اگر یہی سب کچھ ہے تو یہ کام تو جانور بھی کرتا ہے، گدھا بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، سوتا ہے، سامان اٹھا کر لاتا ہے. میں نے اور آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے، پھر مجھ میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ عمر کہاں گزار کر آیا، پہلا سوال. دوسرا سوال، عمر کے اندر جو جوانی کے دن تھے، جو جوانی کچھ کر گزرنے کے دن تھے، وہ کہاں گزر کر آیا؟ آج اسلام کو تیری جوانی کی ضرورت ہے. اس توحید کی دعوت کو لے کر کھڑا ہو جا، اپنا غم اور غم بنا. اس کا یہ مطلب نہیں پیٹ پالنا چھوڑ دو، مزدوری کرنا چھوڑ دو، کام کرنا چھوڑ دو. پیٹ پالو لیکن مزدوری کر رہے ہو تو اپنے ساتھیوں کو توحید کی دعوت دو، واپس آئے ہو، کمرے کے اندر لوگوں کو توحید کی دعوت دو، رشتہ داروں کو دعوت دو، جہاں موقع ملتا ہے لا الہ الا اللہ کی آواز کو پہنچا. یہی جرم جو کفار مکہ میں تھا، وہ اللہ کی طرف نقائص کو بیان کرتے تھے. احمد رضا خان صاحب اپنے فتاوی امجدیہ کے اندر یہی کہتا ہے، سنیے صفحہ 745 سے کہتا ہے وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ سب کا ایک ہے نا، یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی، مسلمانوں کا بھی، امریکہ والوں کا بھی، انڈیا والوں کا بھی، پاکستان کا، سب کا اللہ ایک ہے. اللہ تو دو نہیں ہے. کفار بھی اسی اللہ کو پکارتے ہیں، ہم بھی اسی اللہ کو پکارتے ہیں.
بہنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے۔ پینا، پیشاب کرنا، پخانا پھرنا، ناچنا، تھرکنا اور اس طرح کی کوئی بھی ایسی خباثت نہیں جو اس کی شان کے خلاف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ اللہ کو گالیاں نہیں ہے؟ اللہ سوتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ نہیں آتی، سونا تو دور کی بات ہے۔ تم کہتے ہو اللہ کھاتا اور پیتا ہے، اس کا پیٹ ہے، وہ حاجت مند ہے، اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ اس سے بڑی گالی اللہ کو کیا دی جا سکتی ہے؟ یہ جرم تو یہودیوں نے نہیں کیا، یہ جرم سابقہ مجرموں نے نہیں کیا، وہ بھی صرف اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے۔ آج کے دور کے کلمہ پڑھ کر اللہ کی طرف ان گالیوں کو منسوب کیا جاتا ہے کہ عقل مند اس کو سن ہی نہیں سکتا۔ یہ بڑی لمبی لسٹ ہے، میں میرے ایمان اور ضمیر میں اس کو برداشت نہیں کیا کہ میں اس کی تفصیل کروں۔ شرک اس حد تک پھیل چکا ہے، اس دور کا جہالت کا عمل ہمارے معاشرے میں اس حد تک راسخ ہو چکا ہے کہ ان کے ایک کام کے پیچھے ہم قدم پہ قدم رکھتے جا رہے ہیں۔ اس دور کے مجرم آیات الہی کو چھوڑ کر باطل کتابوں کو اختیار کرتے تھے۔ قرآن حکیم کے بارے میں بیان کرتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو فروخت کر رکھے ہیں۔ کاش یہ جانتے ہو قرآن حکیم کے بدلے میں غیروں کی کتابوں کو سینے سے لگانا، یہ جرم اس دور میں تھا، یہ جرم اس دور کے اندر بھی موجود ہے۔ یہی بیماری آج ہمارے دور میں قرآن و حدیث سے تعلق توڑا جاتا ہے اور بزرگوں، پیروں، فقیروں کی کتابوں سے تعلق جوڑا جاتا ہے کہ بس اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرتے رہو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ انبیاء، رسول کے بارے میں غرور کرنا یہ بھی اہل جاہلیت کی بیماری تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اللہ کے بارے میں غلو نہ کیجیے اور اللہ کے بارے پر وہ بات نہ کہو جو غلط ہو، جھوٹ ہو، اس کی طرف غلط بات کی نسبت نہ کرو، وہ کہو جو حق ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو، حالانکہ وہ اللہ وکلمتہ، وہ تو اللہ کا کلمہ ہے، حکم ہے، القاها الی مریم، جس نے مریم کی طرف اس کا القاء کیا، اس کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے۔ بچ جاؤ، ڈر جاؤ، رک جاؤ، اور فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، 1 = 3، یہ کہنا چھوڑ دو، تین الہ کا نظریہ ترک کر دو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف ایک ہے، اکیلا ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ اللہ کہ اس کے لیے بیٹا۔ انبیاء کو رب بنانا یہ بھی اہل جہلیت کی خاص عادت۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، اسے یہ رائے نہیں کہ وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا تم سب اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہی بیماری آج اس امت کے اندر موجود ہے کہ ہم نے اللہ کے بندوں کی نسبت اللہ سے توڑ کر اس کے نبیوں کی طرف کرنی شروع کر دی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں امداد المشتاق، حکیم محمد اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 93 صفحے پر کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو چونکہ حضرت واصل بحق ہے، اس لیے عباد اللہ کو عباد الرسول بھی کہا جا سکتا ہے، اللہ کے بندوں کو رسول کا بندہ بھی کہا جا سکتا ہے۔
علیہ وسلم کے بندے بھی بن سکتے ہیں۔ اہل ہدایت کو عجیب و غریب القابات سے نوازنا اہل جاہلیت کا ایک وتیرہ تھا۔ ثمامہ جب مسلمان ہو گئے، مکہ میں آئے، ابو جہل کی پارٹی نے باہر نکل کر استقبال کیا تو کیا کہا؟ صحابہ کا یہ کہا ثمامہ صحابی ہو گیا۔ صحابی اس دور میں کہا کرتے تھے جو بزرگوں کے طریقہ کار کو، آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑ چکا۔ کہا ثمامہ صحابی ہو گیا، یہ اس دور کا جرم تھا۔ آج کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی آج کیا کہتے ہیں؟ وہابی ہو گیا۔ یہ کہیں قبر پہ نہیں جانا، میں نے سجدہ نہیں کرنا، طواف نہیں کرنا، شادی ہوتے ہی بیگم کو پہلے بابا جی کی قبر تک چکر نہیں لگانا، کہتے ہیں وہابی ہو گیا۔ سو دیا گیا تھا، وہاں سے پڑھ لکھ کر آ گیا، یہ ہمارا نہیں رہا، یہ بزرگوں کے دین سے نکل گیا۔ وہ کہتے تھے صحابی ہو گیا، یہ کہتے تھے وہابی ہو گیا۔ اسی طرح کفار مکہ کے جوان کے اندر سے ان کی بیماری ہے جو اس دور میں تھی یہ کہ وہ سیٹی اور تالی پیٹ کے عبادت کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ بیت اللہ کے پاس آ کر وہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں پیٹتے، سو تم چکھو عذاب کو، اللہ کے عذاب کو، یہ تمہارے جرم کی سزا مل رہی ہے۔ یہی کام ہمارے ملکوں میں قوالی کے نام پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بابا جی کی خبر ہے، ادھر مسجد ہے اور مسجد میں قوالی ہو رہی ہے، خواجہ نہیں دے گا تو اور کون دے گا، پیٹ رہے ہیں، ڈھول بھی ہیں، چمٹے بھی ہیں، سرنگیے بھی ہیں۔ آئے دین ادھر پہ تو کچھ لے کے جائیں گے، جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ وہاں ان کو اپنی فکر پڑی ہوئی کی، تیرا کیا دیکھیں گے؟ حضرت عائشہ کی قوم میں نبی نے سر رکھا ہوا، عائشہ رو پڑی، آپ کھول کے کہتے ہیں عائشہ کیوں روتی ہے؟ کہا قیامت یاد آ گئی رو پڑی، کیا مجھے یاد رکھو گے؟ کہا 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، محمد بھی عائشہ کو بھول جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے ملکوں میں چمٹے بجا کے، تالیاں بجا کے، سیٹیاں بجا کے قوالیاں گائی جاتی ہیں ہندوؤں کے بچن کی طریقے پر۔ وہی بیماری جو اس دور میں تھی وہی بیماری آج کے دور میں ہے۔ اور اس دور میں ایک جرم یہ بھی تھا، وہ اپنے آپ کو اولیاء اللہ، ابناء اللہ، احباء اللہ کہا کرتے تھے، ہم اللہ کے ولی ہیں۔ ولیوں کے لیے اسپیشل ایک قسم قرار دی گئی تھی۔ یہودی اپنے بارے میں کہتے